پاکستان، لاہور، کراچی سے ریلیٹڈ فرسٹ آف آل یہ بتائیں گل پلازا کی کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ گل پلازا تو ایک بڑا ہی میں کہتا ہوں کہ خوفناک سانحہ، اور بظاہر تو یہ ایک آگ لگی تھی، اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنا بڑا سانحہ بن جائے گا. اور اب آخری اطلاعات تو یہ ہیں کہ وہ جو گل پلازا ہے وہ تو اب کوئی بسنے کی اور کاروبار کی جگہ نہیں رہ گئی، اور اس کو تو میرا خیال ہے مکمل ایک دفعہ مسمار کر کے اور دوبارہ سے تعمیر کیا جائے گا. دیکھیں اس میں جو ہے نا، ایک تو سب سے بڑی جو تکلیف دہ بات ہے کہ جانی نقصان ہو گیا. اچھا، اس کے بعد ابھی بھی درجنوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ لاپتہ ہیں. اچھا، ایک کسی شخص کا، کسی فیملی ممبر کا، کسی گھر کے کفیل کا ایک تو حادثاتی موت یا طبعی موت ہو جائے تو اس پہ کبھی نہ کبھی صبر آ جاتا لواحقین کو، لیکن ایسی صورتحال میں جب آپ کے گھر کا کوئی فرد جو ہے وہ لاپتہ ہو جائے تو وہ بڑا ایک تکلیف دہ معاملہ ہو جاتا ہے. تو اس کرب سے گزر رہے ہیں وہ لواحقین، اور اس میں یہ ہے کہ ریہیبلیٹیشن اگر ہوتی بھی ہے تو میرا خیال ہے کہ ابھی بہت وقت لگے گا دوبارہ سے اس پلازے کی تعمیر. اور اس کے بعد یہ ہے کہ نقصان کا تخمینہ کہ اس کا کتنا نقصان ہوا، اس میں ایک بہت بڑی خواری ہے ثابت کرنے کے لیے. کسی کو یہ تھوڑا ہی ایک کاروباری شخص کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے اس کی پوری ڈاکومنٹیشن رکھی ہو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اتنا اس کا نقصان ہو گیا اور اتنا اس میں سامان تھا اور کس نوعیت کا اکوپمنٹ تھا، سامان تھا. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ جو ہے اگر کئی ماہ کے بعد جو ہے اس کو اس سامان کی مالیت دی جاتی ہے تو اتنے ماہ اس کا جو ایک کاروبار کی بندش ہے اور ایک انکم جو ہے اس کا رک جانا ہے، یہ بہت بڑی ایک ڈرا بیک ہے اور بڑا تکلیف دہ امر ہے. البتہ یہ ہے کہ اب اس کی پوری ذمہ داری آپ ایک دم سے حکومت پہ بھی نہیں ڈال سکتے. دیکھیں لیکن سر یہ مسئلہ، ہاں حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر وہ 900 دکانوں کے پلازے میں 1200 دکانیں بنا دی گئیں، اگر اس کا بیسمنٹ جو ہے اس کو ختم کر کے اس میں بھی دکانیں بنا دی گئی اور پارکنگ چھت پہ لے گئے اور اس پہ اتنا برڈن ڈال دیا اور جو راستے تھے راستوں کو بھی دکانوں میں بدل دیا گیا، چھوٹی چھوٹی دکانوں میں بدل دیا. جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو اس کی انسپیکشن کرنا کس کا کام تھا، اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا کس کا کام تھا، اس پہ متعلقہ جو محکمے ہیں، متعلقہ جو ادارے ہیں. یہاں تو آپ ایک بلڈنگ بنانے کے لیے آپ یہ نقشہ اپروو کروانے ذرا جائیں، آپ کو لگ پتہ جاتا ہے، آپ کو پتہ نہیں کتنے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. اگر آپ بالکل قانون کے اندر رہتے ہوئے ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے آپ کوئی کنسٹرکشن کر کے دکھائیں، 5 مرلے کا گھر مجھے بنا کے دکھائیں، لاہور کی، کراچی کی کسی ہاؤسنگ سوسائٹی میں بنا کے دکھائیں، 5 مرلے کا گھر بنا کے دکھائیں. آپ وہاں پہ ایس او پیز ہوں گے کہ سب سے بڑھ کر وہ سوسائٹی کی انتظامیہ ہی آ جائے گی وہاں پہ. وہ کہے گی جی سائڈ پہ اتنی جگہ چھوڑنی ہے آپ نے جناب نیچے بیسمنٹ میں جو ہے یہ ڈالنا ہے، اس سے اوپر جو ہے نا آپ کوئی بلڈنگ نہیں بنا سکتے. تو یہ اگر آپ فالو نہیں کرتے آپ بنا ہی نہیں سکتے، اس پہ فائن ہوتا ہے، جرمانے ہوتے ہیں. اب یہاں پہ ظاہر ہے کہ سب سے پہلے تو اس گل پلازا کی کوئی نہ کوئی وہ ہوگی نا، تنظیم ہوگی، کوئی کرتا درتا ہوں گے، کوئی باڈی ہوگی، سیکیورٹی کا انتظام جن کے پاس ہوگا. اور ہر دکان سے نہیں آپ چیک کر لیں، ہر دکان سے منتھلی اس کے نام پہ، سیکیورٹی کے نام پہ اور دوسرے جو انتظامات ہیں اس کے نام پہ وہ جو ہے نا پے کرتا ہوگا ہر دکاندار. وہ جو ذمہ داران ہیں وہ کیوں چپ تھے؟ یہ سب کی ذمہ داری ہے یہ، ٹھیک ہے. پھر آپ وہاں کی جو ایسوسیشنز ہیں، جو بزنس کمیونٹی کی، جو تاجر برادری ہے وہاں کی، وہ الیکشن ہوتے ہیں سالانہ، ان کی باڈیز بنتے ہیں، تو ان کا یہی کام ہے اور انہوں نے کیا کرنا ہے؟ صرف جلوس نکالنے، صرف حکومتوں کو بلیک میل کرنا. تو یہ جو ہے معاملہ، یہ ذمہ داری تو ایک سب پر، کسی پر تھوڑی، کسی پر زیادہ عائد ہوتی ہے. ریاست چونکہ ماں کے جیسی ہوتی ہے، وہ سارے اس طرح کا معاملہ سارا ریاست پہ ڈال دیا جاتا ہے. تو اب یہ ہے کہ جو چلے گئے ہیں وہ پیسوں سے تو واپس نہیں آ سکتے. بہت افسوسناک، ٹھیک ہے. اور اب یہ اگر حکومت سندھ جو ہے یا ایون فیڈرل گورنمنٹ جو ہے، اگر
اس کا ریہیبلیٹیشن کا پروسیس کر دیتی ہے اور لوگوں کا نقصان پورا کر دیتی ہے، یہ کوئی احسان نہیں کریں گے اس پہ. مگر یہ ہے کہ یہ کوئی حل نہیں ہے کہ کچھ سالوں کے بعد کراچی میں روشنیوں کا شہر ہے وہ، تو بزنس ہب ہے، اور وہاں پہ اس طرح کا سانے ہو جاتا ہے اور کتنی جانیں چلی جاتی ہیں اور کوئی پرسانے حال نہیں ہے. گٹر میں گر کے بچے، لاشیں نہیں ملتی کئی دن تک، کوئی روک ٹوک نہیں ہے. برسات کا موسم آتا ہے، نالے بفر جاتے ہیں اور جو بڑی مصروف شاہراہیں ہیں وہ بند ہو جاتی، ندی نالے بن جاتے ہیں. یہ صورتحال اصل میں پریورٹی جو ہے وہ نہیں ہے. آج آگے دیکھیں مونسون آنا ہے نا، تو اس کی تیاری تو آج سے کرنی ہے. آپ نے انتظار تو نہیں کرنا کہ سیلاب کی صورتحال ہوگی اور کب ریلا گزرے گا، تو اس کی تو تیاری آج سے آپ نے کرنی، اس سیزن میں کرنی ہے. مگر آپ کو کہیں اس طرح کے ارینجمنٹ وہاں پہ دکھائی نہیں دیتے.